بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک دے نام تو شروع کریے جن دے نام وچ برکتاں ساریاں نے۔ اسے نام نار گلزار کیتی، اسے نام ڈبیاں تاریاں نے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وفدیناہ بذبح عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ کبھی سوچا تم نے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوگی، جب اسماعیل علیہ السلام کے ہونٹوں سے نکلا ہوگا ابا جان جو حکم ملا ہے کر ڈالیے، جو حکم ملا ہے جیسے ملا ہے ویسے کر ڈالیے۔ یہ قربانی صرف جان کی نہیں تھی، یہ خوابوں کی قربانی تھی، یہ رشتوں کی قربانی تھی، یہ جذبات کی قربانی تھی۔ ہم نے کیا سمجھ لیا کہ یہ صرف قربانی تھی ایک جان کی؟ میرے بھائی، آج میں اپنے لیے اولاد مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے، بیٹا عطا فرمائے۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگ کے جو بیٹا لیا تھا، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ خواب دیکھتا ہے، باپ بیٹے پہ امیدیں لگا لیتا ہے، باپ سپنے دیکھتا ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا، میرا بازو بنے گا، میرا ہم پایا بنے گا، میرا سایہ بنے گا، مجھے پریشانی نہیں رہے گی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خوابوں کو بھی قربان کر رہے ہیں، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنی امیدوں کو بھی قربان کر رہے ہیں جو مانگ کے لیا۔ میرے بھائی، ہم تو صرف قربانی ایک جانور کی کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، نا اللہ کے ہاں اللہ فرماتا ہے نہ مجھے تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے، مجھے پہنچتا ہے تو تمہارا جو اندر کا تقوی ہے، تمہاری جو پرہیزگاری ہے، وہ تمہارے رب کو پہنچتی ہے۔ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی لخت جگر نور نظر کو، اے بیٹا اٹھو، قربانی کرو، قربانی والے جانور کے پاس جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جب پہلا زمین پہ نہیں گرتا، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو فضیلت ہے یہ صرف خاص آپ کے لیے ہے، یہ کیا خاص سیدوں کے لیے ہے، یہ اہل بیت کے لیے ہے؟ امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جو فضیلت ہے اہل بیت کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر اس مسلمان کے لیے ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، جو محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، ہر مسلمان مرد، عورت اور بچوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائی، جب قربانی کریں تو صرف جانور کو ذبح نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کرنا ہے، اپنی تمناؤں کو بھی ذبح کرنا ہے۔ یہ حسد جو آج ہمیں کھایا جا رہا ہے، ہماری نیکیوں کو کھائے جا رہا ہے، اس حسد پر بھی چھری چلانی ہے۔ ہم نے جو آرزویں، جو غلط خیالات پیدا کر لیے ہیں، ان خیالوں کو بھی دفن کرنا ہے۔ میرے بھائی، قربانی تمہارے اندر کا نام ہے۔ آج ہم تسبیح پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بھی قربان کیا بھی نہیں، اور اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا، اے ابراہیم ہم نے جو کہا تھا تم نے کر دکھایا، حالانکہ ابھی کیا تو نہیں۔
حکم تو ملا تھا کہ ذبح کرنا ہے، چھری چلا دینی ہے، ابھی چلی نہیں ہے، ذبح نہیں ہوا۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ دل کا ارادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، عمل سے بھی زیادہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اندر صاف نہیں ہے، ہماری نیت صاف نہیں ہے۔ یقین کریں آج بھی ہمارا اندر اگر صاف ہو جائے، ایسے تو نہیں، علامہ اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اگر تم آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا کر لو، ان جیسا تقوی یقین پیدا کر لو، تو آج بھی آگ کے اندر سے پھول پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی جب ہمارا اندر صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں لمبی لمبی پڑھائیاں نہیں کرنی پڑیں گی، پھر ہمارے ارادے سے ہی کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیث قدسی ہے، امام الانبیاء حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ اے ابن آدم ہونا تو وہی ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اے ابن آدم اگر تو اپنی چاہت کو میرے تابع کر دے گا تو میں تابع کر دوں گا اس چیز کو جو کہ تیری چاہت ہے، ہونا تو وہی ہے جو تیرے رب کی چاہت ہے۔ اے ابن آدم اور اگر تو میری چاہت سے منہ موڑ لے گا، اے ابن آدم تو منہ مجھ سے موڑ لے گا تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، ہونا تو پھر وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے ہاں وہ تو ایسا غفور الرحیم ہے، ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے، ہمارے ارادوں پہ نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے اچھے خیالات اور سوچ سے نیکیاں ملتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندہ دیکھے گا نیکیوں کے پہاڑ ہیں، اتنی ساری نیکیاں، بندہ سوچے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ نیکیاں کس کی ہیں؟ یہ تو میں نے کی نہیں تھی، یہ میں نے عمل کیا ہی نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے میرے بندے، یہ تیرے فلاں فلاں جو تو نے گمان کیے تھے، جو تو بیٹھ کے سوچتا تھا کہ یا اللہ میرا ہمسایہ غریب ہے، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کی مدد کرتا، یا اللہ میرے رشتہ دار غریب ہیں، میرے پاس مال ہوتا تو میں ان سے تعاون کرتا، ان کی مدد کرتا۔ تو اللہ فرمائے گا جو تو نے سوچا تھا ہم نے سوچنے پر ہی تجھے خیرات کرنے کا ثواب دے دیا تھا۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے۔ آج ہم عمل کرتے ہیں مگر سکون نہیں ملتا، پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، ارادہ خالص ہو تو صرف سوچنے سے بھی سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ تو کریم ہے، رحیم ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے ہر بال کے بدلے اللہ رب العالمین تم کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو منظر تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رضا تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کے صدقے میں ایک دھمبا تا کر کے ذبح کر کے اسے بچا لیا، اس کی جان کا صدقہ دے دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم ایسے ہی جو مخلص ہیں، جو مومن ہیں، ایسے ہی جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں، ہم انہیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ یہ صرف تیرے میرے ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ کہاں ہم نے کہاں کھو گئے کہ اتنی بار پڑھیں گے تو اللہ ملے گا، اتنی بار پڑھیں گے تو یہ کام ہوگا۔ نہ میرے بھائی، نہ اللہ تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صرف محبت کرنی ہے، صرف یقین اور ایمان پیدا کرنا ہے، وہ تمہاری پڑھائی کا محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین نیت، اخلاص اور جو اللہ کی رضا ہے یہی اصل قربانی ہے۔ تم بکرا لائے لیکن کیا دل بھی لے کے آئے؟
بکرا تو لے آئے لیکن دل لے کے نہیں آئے. جو عادتیں تھیں ہماری قربانی سے پہلے وہی قربانی کے بعد ہیں. ہم آج عارضی مسلمان بن گئے ہیں. رمضان المبارک میں 30 دن مسلمان بن جائیں گے, روزے رکھیں گے, جیسے عید کا چاند نظر آئے گا ہم پھر ویسے کے ویسے. اسی طرح قربانی پہ ہم قربانی والے دن اللہ سے دعائیں کریں گے, اس کو منائیں گے, مگر جیسے ہی ذبح ہو گیا بس تو کدھر میں کدھر, پھر وہیں کی وہیں باتیں, وہیں کی وہیں عادتیں. یاد رکھو, اسلام سے لگاؤ رکھو, اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہا کرو. موت کا پتہ نہیں کب آ جائے, ہو سکتا ہے اس لمحے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں, ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ ہماری ضرور ہونی چاہیے. آج ہمیں پتہ ہے ہم مصروف ہیں, لیکن یارو یاد رکھو, کیا وہ ہمارا رب نہیں ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم پر؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ اس کا بھی حق ہے. سارا حق ہی اسی کا ہے جس نے سارا کچھ دیا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ نظام ہم چلا رہے ہیں, یہ ہمارے بغیر نہیں چلے گا. میرے بھائی نہیں نہیں, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. جب تم قربانی دیتے ہو تو تمہیں اپنے اندر کی انا, خود غرضی, حرص اور لالچ ان سب کو ذبح کرنا ہوگا, ورنہ قربانی کا فائدہ نہیں ہوگا. آج قربانی کے جو گوشت ہے اس کی نمائش بن چکی ہے, سوشل میڈیا پر تصویریں, نمائش. مقصد اس کا جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے. اصل قربانی خفیہ خاموشی سے ہے, اخلاص بری ہے, نہ دکھاوا, صرف رب کے لیے. یہی سنت ابراہیمی ہے, یہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, اور اسی قربانی کا ہمارے لیے اجر ہے. جو نمائش ہے, ہم تو اتنے نمائشی ہو گئے ہیں, جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے. گاؤں میں ایک بندہ بکرا لے کے آئے گا 40 کا, تو وہ پوچھے گا کتنے کا لایا, 50 کا. اس کا بیٹا کہے گا 60 کا. یعنی ہم بڑھا چڑھا کر اس کی جو قیمت ہے بیان کرتے ہیں. ہمارا بکرا ان سے زیادہ اللہ ہے, وہ اتنے پیسے والے ہو کے چھوٹا بکرا لے آئے, ہم یہ لے آئے. او میرے بھائی, تمہارا اللہ تمہارے بکرے نہیں دیکھے گا, تمہاری قیمتیں نہیں دیکھے گا, وہ تو تمہاری نیتیں دیکھے گا. یاد رکھو, قربانی والے دن صرف گوشت بانٹنا ہی کافی نہیں ہے. قربانی والے دن غریب کو عزت دینا بھی ہے, عزت بھی دینا ہے. قربانی کے دن صلہ رحمی بھی کرنی ہے, ایک دوسرے کو معاف بھی کرنا ہے, آپس میں محبت رکھنی ہے, آپس کے اندر اتفاق رکھنا ہے, اپنا نفس, اپنے غصے, اپنی انا کو کنٹرول میں کرنا ہے. ہمارا عالم تو یہ ہے, اگر کسی گھر سے تھوڑا سا گوشت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ لے جو, ہمیں نہیں چاہیے. یہ کیا بھیج دیا ہے بھائی؟ اللہ کے بندو, جو اس نے بھیجا ہے محبت سے, اخلاص سے قبول کرو. اور آج ہم سب سے پہلے ہماری تقسیم ہی غلط ہے. سارے کے سارے لوگ اپنے گھر کے اندر جس کو آپ فریج بولتے ہیں وہ بھر لیں گے, جو چھیچڑے ہوں گے, جو جنابے والا, جو خود نہیں کھائیں گے, وہ غریبوں میں بانٹ دیں گے. یہ تم لے جاؤ, یہ تم لے جاؤ. جو اصل گوشت ہوگا وہ گھر میں رکھ لیں گے. تو میرے بھائی ایسے قربانی نہیں ہوتی. حدیث پاک ہے, قربانی کا ہر بال, ہر قطرہ ثواب بن کر لکھا جاتا ہے. اللہ کے ہاں سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے, تم بھول جاتے ہو, وہ نہیں بھولتا. اللہ فرماتا ہے جو ہمیں بھول جاتے ہیں پھر ہم بھی انہیں بھلا دیتے ہیں. جنہیں اللہ کی پرواہ نہیں وہ تو پہلے ہی اللہ الصمد ہے, اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں. آج ہم غافل ہو گئے ہیں اپنے رب سے. ہمیں دنیا کے مال و متاع نے اپنے رب سے ہمیں دور کر دیا ہے, ہمیں اسلام سے, دین اسلام سے دور کر دیا ہے. ہمارا مقصد صرف پیسہ پیسہ پیسہ. اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی محبت ہمارے لیے معنی ہی نہیں رکھتی.
یہ ہمارے لیے صرف ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائی نا 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 نا، قربانی صرف بکرا نہیں ہے، یہ تمہارا وقت، تمہارا مال، تمہاری سوچ، سب کچھ قربان کرنے کا نام ہے۔ وہ خون جو زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے عرش پر قبول ہو جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے تو گردن رکھ دی تھی اپنے رب کے حضور، گردن جھکا دی تھی۔ بتاؤ، مجھے دیکھنا ہوگا اپنے اندر، تمہیں دیکھنا ہوگا اپنے اندر، ہم نے کیا جھکایا؟ کیا ہم نے گردن جھکائی؟ کیا ہم نے دل کو جھکایا؟ کیا ہم نے اپنی خواہشات کو جھکایا؟ کیا ہم نے حرص حسد ختم کیا؟ نا نا نا، ہماری انا بھی ہمارے اندر، ہمارا تکبر بھی ہمارے اندر، ہمارا غرور بھی عروج پہ، ہماری سوچ بھی عروج پہ، تو پھر قربانی کیسی؟ پھر پیسے نہ ضائع کرو، پھر جناب والا پیسے ضائع نہ کرو، پھر یہ نمائش نہ کرو کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ پھر تو عام دنوں میں جیسے لوگ بڑے بڑے بکرا لے آتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تم بھی کرو اور کھاؤ، پھر اس کو قربانی کا نام کیوں دیتے ہو جب سب کچھ قربان ہی نہیں کیا؟ قربانی صرف ہم نے جانور سمجھ لیا، اتنے کا لے آئے بس قربانی ہوگی؟ اپنے خود کی بھی قربانی دینی ہوگی، اپنی انا کی، تکبر کی، غرور کی، اپنے آپ کو خاک میں ملانا ہوگا، خود ہی پھر جا کے مقام ملتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، قربانی کا جو اصل راز ہے، قربانی کا جو اصل راز اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹا دیں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی یاد رہے، ہمیں اپنا آپ بھولنا پڑے گا۔ ہم اللہ کو اگر بھولیں گے تو اس میں ہمارا نقصان ہے، خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں خالصتاً قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہمارے پچھلے گناہ ہو چکے معاف فرمائے، اور جو ہماری زندگی کے چند سانس، چند دن جو باقی ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نوکری میں لگا دے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ جو وقت ہے وہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ کامیابی یہی ہے کہ ہم مریں تو اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ جس دن اسرائیل علیہ السلام آئیں تو وہ آ کے یہ نہ کہیں کہ اے خبیث روح چل نکل، چل دفع ہو جا، اس دن پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ میرے بھائی، مزہ تو تب ہے کہ اسرائیل علیہ السلام آ کے مبارکباد دیں، اے نفس مطمئنہ، اے اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی جان، چل پیار سے چل، میں تجھے پھولوں کے اندر لے کے جاؤں، میں تجھے برات کی شکل میں لے کے جاؤں، پھر ہماری کامیابی ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔